بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا ہر آدمی داعی ہے اور ہر آدمی کو دعوت کا کام کرنا چاہیے؟ کیا ہر آدمی اپنا ایک دعوت سینٹر کھول کر کے چندہ کرے اور اپنے آپ کو داعی تصور کرے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو میرے بھائی دیکھیے، اس جملے کے اندر یا اس بات کے اندر صداقت بھی ہے اور صداقت بھی نہیں ہے، اس کے اندر تفصیل ہے۔ اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہر آدمی داعی سے مراد اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے اچھے معاملے سے دین کا نمائندہ بن کر کے غیروں کو، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، تو اس میں سچائی ہے اور ایسا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، بہت سارے لوگ تجار یعنی جو تاجر ہوتے تھے، ان کے اخلاق سے، ان کے اچھے معاملے سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ انڈونیشیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں عرب کے تاجر گئے اور ان کا اخلاق اور میل اور ویوہار، ان کی سچائی اور دیانتداری اور لوگوں کے ساتھ نرمی اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں اور تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا اگر یہ مراد ہے کہ ہر آدمی اپنے اخلاق و کردار سے داعی ہے اسلام کا، تو اس میں صداقت ہے اور ہر انسان کو اسلام کا نمائندہ ہونا چاہیے اور اس کے اخلاق و کردار میں، عمل میں، قول میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ مکمل طور پر اسلام کا نمائندہ ہو، تو یہ چیز اپنی جگہ پر درست ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی ہر انسان داعی ہے اور وہ اسٹیج سجائے، لوگوں کو کے درمیان درس دے، خطبہ جمعہ دے اور لوگوں کو بلائے اسلام کی طرف، اسٹیج لگائے اور درس دے اور تقریر کرے، تو اس طرح کی اگر بات ہے اور اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، ظاہر بات ہے ہر آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ درس دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، اس کے لیے علم ضروری ہے، اس کے لیے تفقہ ضروری ہے، بصیرت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر یہ مراد ہے تو قطعاً یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا آدمی اسلام کو زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ اس کے پاس علم نہیں ہے، فتویٰ دینا شروع کر دیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ جب علم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے منکر کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دے، معروف سے لوگوں کو روکنا شروع کر دے۔ اس لیے درس کے لیے اور اپنے آپ کو دعوت کے لیے فارغ کرنے کے لیے علم ضروری ہے، بصیرت ضروری ہے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ بھائی ہر آدمی دعوت سینٹر کھول لے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر آدمی دعوت سینٹر کھول کر کے لوگوں میں چندہ کرے اور اپنے روزی روٹی کا ذریعہ اسے بنا لے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے، اس کے پاس مال ہے یا اس کے پاس صلاحیت ہے اور وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس صلاحیت ہے، اللہ اور جو مالدار بھی ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، اچھا ویوہار ہے، لوگوں سے اس کے دوستیاں ہیں، اور وہ اپنے ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا کر کے دین کے لیے کام کر سکتا ہے، تو بالکل اس کو کرنا چاہیے۔ دعویٰ سینٹر کھولنے کے لیے عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے، اچھا جذبہ ہے اور وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو بالکل کھول سکتا ہے، وہ مدرسہ کھول سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو صلاحیت دی، انتظامی امور کی صلاحیت ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں مدرسہ بھی کھول سکتا ہے۔ یا اس طریقے سے اس کے پاس خود مال ہے، اپنے مال کو کے ذریعے سے دعوت سینٹر کھول سکتا ہے، مسجد کی تعمیر کرے، مدرسہ کی تعمیر کرے اور ٹرسٹ بنائے اور اس طریقے سے وہ دین کا کام کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی نگرانی میں اس کے ماتحت علماء ہوں، وہ علماء کی قدر کرے اور ان کے علم کے مطابق ان کی اچھی تنخواہ دے اور ان کی عزت اور ان کا ادب اور احترام کرے، تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے۔ جامعہ رحمانیہ جو کتنا عظیم جامعہ تھا، کتنا عظیم ادارہ تھا، جو تقسیم ہند سے پہلے جن دو بھائیوں نے قائم کیا، وہ تاجر لوگ تھے، وہ عالم دین نہیں تھے، لیکن اس نے کتنا امت کو فائدہ پہنچایا۔ رحمانی اگر کوئی ہو جاتا تھا تو یہ سرٹیفکیٹ ہوا کرتی تھی کہ اس کے پاس علم ہے اور بصیرت ہے اور گہرا علم ہے۔ الحمدللہ انہوں نے چھاپ چھوڑی پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر، بڑے بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے، محدث پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، فقیہ پیدا ہوئے۔ الحمدللہ وہ مخلص تھے، حالانکہ وہ مالدار، وہ عالم نہیں تھے، لیکن علم سے محبت تھی، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج سے ان کو محبت تھی۔ اللہ نے مال دیا، اس مال کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے لگا دیا۔ الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، پوری دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا، پوری دنیا کے اندر توحید اور سنت اور منہج سلف کی نشر و اشاعت ہوئی الحمدللہ۔ تو حالانکہ وہ عالم دین نہیں تھے، تو مدرسہ کھولنے کے لیے یا دعویٰ سینٹر کھولنے کے لیے عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر ایسے بہت سارے ادارے ہیں جن کو بڑے بڑے شیخ چلاتے ہیں، اللہ ان کو مال دیا، پوری تنخواہ دیتے ہیں، اور جو لوگوں سے ان کے تعلقات اس کی بنیاد پر لوگ انہیں دیتے ہیں اور وہ مدرسہ چلاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، بہت ساری مثالیں اگر ہم ڈھونڈیں گے، ہم اگر کوئی ایک مثال دیں گے تو پھر دوسروں کو یہ شاید اچھا نہ لگے کہ بھی ہمارے ادارے کو انہوں نے چھوڑ دیا،
اس لیے میں کسی کا نام نہ لے کے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے ادارے ہیں، ایسے سیٹھ لوگ موجود، الحمدللہ تاجر لوگ، اللہ ان کو مال دیا، اس مال میں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، مدارس کی تعمیر کی انہوں نے، مدرسہ چلاتے ہیں، الحمدللہ لوگوں کی تنخواہیں دیتے ہیں، علماء رکھے ہوئے ہیں، دعات ہیں ان کے پاس، تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مال ہے، صلاحیت ہے اور وہ کھولنا چاہتا ہے، الحمدللہ کھولے، وہ اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی غلط ہے کہ ہر شخص کھول لے دعوت سینٹر، اس کے پاس کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ پھر اسے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا لے، روزی روٹی کا ذریعہ بنا لے، تجارت بنا لے، اسے بزنس بنا لے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے اس کے اندر اعتدال سے کام لینا چاہیے، اور اس میں جو کچھ لوگوں کی طرف سے بے جا تشدد ہوتا ہے، سختی ہوتی، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یا اس طریقے سے ہر آدمی اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھے اور دعوت سینٹر کھول لے، چندہ کرے، اور وہ دعوت سینٹر سے کام تو نہ ہو یا مدرسہ آگے نہ بڑھے، لیکن اسے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا لے، تو یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور میں کہہ دوں کہ عام طور پر جو اہل مدارس ہیں یا دعوت سینٹر جنہوں نے قائم کر رکھا ہے، اس کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، غلط فہمی کا، سوء ظن کا، بدظنی کا شکار ہیں، اور ان کے بارے میں الزام تراشیاں کرتے ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ آگے رہتے ہیں، پیش رہتے ہیں، جو ان جگہوں پر ذرہ برابر بھی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے، ایسے لوگ زیادہ آگے رہتے ہیں ان کو بدنام کرنے میں، چاہے وہ جمعیتیں ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ دعوتی مراکز ہوں، دعوتی سینٹرز ہوں، یا اس طریقے سے مساجد وغیرہ کی تعمیر ہو۔ بیچارے کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو چیز اچھی نہیں لگتی اور وہ ان کے بارے میں بدنام کرتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انسان کو اعتدال سے کام لینا چاہیے، وسطیت ہونی چاہیے، اور اگر کوئی آدمی اسے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ لہذا ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہے یہ، اور نہ ہی یہ کہ دعوت سینٹر کھولنے کے لیے یا ادارہ چلانے کے لیے، مدرسہ چلانے کے لیے عالم دین ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے اسے مال دیا، مخلص ہے وہ، اور وہ کرنا چاہتا ہے، درد ہے اس کے دل میں، امت کی خیر خواہی چاہتا ہے، تو ادارہ کھول کر کے وہ مدرسین اور علماء کو رکھ کر کے وہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر بہرحال انسان کو اعتدال کی فکر رکھنی چاہیے، اور اس میں افراط اور تفریط سے انسان کو پاک ہو کر کے اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ اس تفصیل سے امید ہے کہ انشاءاللہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر قائم رکھے۔ تو ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق دین کی طرف لوگوں کو بلائے۔ ایک ڈرائیور ہے، وہ لوگوں کو دینی پروگرام ہو رہا ہے وہاں لے کر کے آئے۔ ایک آدمی اشتہار بنا سکتا ہے، پوسٹر بنا سکتا ہے، تو پوسٹر بنانا، اسے لوگوں میں نشر کرنا، یہ بھی دعوت کا ذریعہ۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی تقریر کرے، ہر آدمی درس دے، ہر آدمی جمعہ کا خطبہ دے، ہر آدمی کتاب لکھے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے جس طرح کی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو آپ استعمال کرتے ہوئے دین کے لیے آپ کام کریں۔ آپ پیسے والے ہیں، پیسہ دیں ان کو پروگرام کے لیے، آپ ڈرائیور ہیں، لوگوں کو لے کر کے آئیں پروگرام کے اندر، اور پوسٹر لوگوں کے درمیان پھیلائیں اور دیواروں پر لگائیں، لوگوں کے درمیان اسے مشہور کریں۔ یا اس طریقے سے دروس ہیں علماء کے، اور جو سلفی اور اہل حدیث علماء ہیں، منہج سلف کے ترجمہ، ان کے دروس کو آپ لوگوں کے اندر عام کریں، پھیلائیں، تو الحمدللہ یہ بھی دعوت کا کام ہے۔ براہ راست اگرچہ آپ دعوت نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ دعوت کا ذریعہ اور سبب بنے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان کے پاس جتنی صلاحیت ہو، اس کے مطابق انسان دین کے لیے کام کرے، اور اس میں افراط اور تفریط سے انسان کو پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔